تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے۔ کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے۔ میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے۔ محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، اور میں اس یقین سے زندہ ہوں، آپ میرے ہیں،
میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ زندہ ہیں میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا عمران ایوب صاحب آپ نے. السلام علیکم جی, خیر رمضان میں خوش آمدید. میں ہوں ہنا عادل اور میں ہوں علی انیک سید. امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے. اور جناب پہلا عشرہ ختم ہو چکا ہے, دوسرے عشرے کا آغاز ہے, پہلا روزہ ہے. تو پہلا عشرہ تو رحمتیں سمیٹنے کا ہوتا ہے, امید ہے کہ آپ نے رحمتیں سمیٹی ہوں گی. دوسرا مغفرت کا ہے, اور مغفرت کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ دعا سے ہوتی ہے. اسی بنا پر ہم نے آج کا موضوع بھی دعا ہی کو چنا ہے. فضائل, برکات اور اس کے آداب پر بات ہوگی. جی ہاں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے اور اس کی ترغیب بھی دلائی ہے اور بار بار تاکید بھی فرمائی گئی ہے. احادیث کے تمام مستند مجموعوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا ذکر ہے. قرآن کریم کی پہلی سورہ میں ہی دعا کا ذکر ہے, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یہاں ہم ایک دعا ہی سکھائی جا رہی ہے, مگر ہمارے یہاں ایک غلط روایت ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں دعا مانگنی بھی آتی ہے؟ دعا مانگنی کیسے ہے؟ ہم دعا مانگتے وقت کون کون سی غلطیاں کر جاتے ہیں؟ کون سا طریقہ ایسا ہے جس کے تحت دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے؟ کون سے دن اور کون سا وقت ایسا ہے جب دعا ضرور قبول ہوتی ہے؟ اسی تمام معاملے پر ہم نے بات کرنی ہے. آج کے جو مہمانان گرامی ہیں ان کا تعارف آپ سے کروا دیتے ہیں. بالکل, ہمارے ساتھ ہمارے نعت خواہ موجود ہیں عمران ایوب قادری صاحب, اور ان کے ساتھ ہمارے پروفیسر صاحبان کا پینل موجود ہے, پروفیسر ناصر محمود اور پروفیسر فہد علی کاظمی. اور آج کی اسپیشل گیسٹ ہماری ہیں رہنما مسلم لیگ نون آمنہ حسن شیخ صاحبہ, جو کہ یونیورسٹی آف لنڈن سے LLB کر چکی ہیں اور اس کے علاوہ یونیورسٹی UC برکلے سے LLM کر چکی ہیں. تو تھینک یو ویری مچ آج جوائن کرنے کے لیے ہمیں. آمنہ, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ, آپ لوگ امید ہے خیریت سے ہوں گے. کیسا جا رہا ہے رمضان آمنہ آپ کا؟ بہت ہیکٹک, مجھے رمضان فیلز ہی نہیں آ رہی honestly. ہم بات کر رہے تھے بالکل, آئی تھنک رمضان بہت ڈفرینٹ ہوتا تھا پالیٹکس میں آنے سے پہلے, اور اب رمضان بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب وہ رمضان بھی بھاگ دوڑ میں پتہ نہیں چل رہا, کبھی کبھار مجھے یاد نہیں رہتا کہ آج میں نے سحری کی ہے یا نہیں کی, بیکاز آئی ایم رننگ اراؤنڈ دا کلاک. اوکے, پروفیسر صاحب کیسا دوسرا عشرے کا آغاز ہے؟ الحمدللہ, شکر الحمدللہ, کرم اللہ کا. بس وہی ہے, مصروفیات کی وجہ سے نیند کی کمی ہے, لیکن باقی الحمدللہ سیر افطار بہت پر لطف ہیں. اور ہمہ وقت کتابوں کا مطالعہ, سحری کے پروگرام کے لیے, پھر شام کے لیے, تو الحمدللہ الحمدللہ. پروفیسر فہد, آپ کی روٹین کیسی چل رہی ہے؟ جی الحمدللہ جی, مزیدار, مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے. اور مہینے کی جو رونق ہے بہرحال وہ ایک ہے ماشاءاللہ, اٹس آلویز ان دی ایئر, تو مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے. ایسا ہی ہے. عمران صاحب آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ اور آپ کا رمضان کیسا چل رہا ہے؟ اور آپ تو ماشاءاللہ سے جس طرح سے کلام پڑھتے ہیں اور ہر جگہ پڑھ رہے ہیں وہ بہت ہی زبردست ہے. آگے چل کے بھی ہم آپ سے ضرور سنیں گے. پروفیسر صاحب, ہم اگر اپنے موضوع کی طرف ہی چلیں, آج ہم نے تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹاپک چوز کیا ہے, دعا کی فضیلت, اس کے برکات اور آداب اسپیشلی. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ ایک چھوٹی سی کسی کی اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کے ذہن میں ایک چھوٹی سی ضرور چیز آ جاتی ہے کہ میری دعا شاید رد ہو گئی, تو کیا ایسا ہوتا ہے؟ اور دعاؤں کی فضیلت اور برکت کیا ہے, اس حوالے سے ذرا روشنی ڈالیں. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن والہ. دعا کو اللہ رب العزت نے عبادت کا مغز قرار دیا. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, الدعاء مخ العبادہ وفی روایت الدعاء هو العبادہ, دعا ہی عبادت ہے. دعا بنیادی طور پر رب ذوالجلال کو پکارنا ہے, اور یہ پکار جتنے اخلاص کے ساتھ ہوگی اتنا ہی اللہ کے قریب لے جائے گی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں بار بار دعا کرنے کی طرف رغبت دلائی ہے.
اور ایک یقین دلایا ہے کہ میں دعا کو سنتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ارشاد فرمایا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں قریب ہوں, میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ویسے الفاظی نہیں ہے, ہم یہاں بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ کہ میں آپ کے لیے یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں, اور حقیقت نہیں ہوتی. جب میرا رب فرماتا ہے تو وہ فرماتا ہے وہ بات یعنی ایک اس طرح کی یقینی بات ہے جس طرح آج کے دن کا ہونا یقینی ہے, بالکل اس طرح رب ذوالجلال کا فرمان یقینی ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, داعن جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں سنتا ہوں. اب یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم پکارنے والے ہیں بھی یا نہیں. اللہ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا, مشکل میں جب مجھے کوئی پکارتا ہے تو اس پکارنے والے کو میرے سوا سنتا کون ہے؟ اللہ رب العزت دعاؤں کو سنتا ہے اور اللہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے اور پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہے, پکارنے والے کو پسند کرتا ہے. ایک ہی تو در ہے, ایک ہی گھر ہے, ایک ہی بارگاہ ہے جہاں مانگنے والے کو عزت ملتی ہے. دنیا میں کہیں چلے جائیں, اگر آپ منگتے ہیں, اگر آپ سوالی ہیں, آپ کی عزت نہیں ہے. سوالی کسی کے دروازے پر جائے اس کی عزت نہیں ہے, سوالی اپنے رشتہ داروں کے پاس چلا جائے اس کی عزت نہیں ہے. ہر وقت مانگنے والے کی اپنے ماں باپ کے پاس عزت نہیں ہے, یہ سچی بات ہے. مانگنے والے کی عزت نہیں ہے, وہ بیکاری سوال کرنے والا. ایک در ہے رب ذوالجلال کا جو مانگنے والے کو عزت دیتا ہے, جو مانگنے والے کو پسند کرتا ہے, اور وہ بارگاہ سمدیت ایسی ہے کہ نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے. رب ذوالجلال ناراض ہوتا ہے اس شخص پر جو اس سے سوال نہیں کرتا. اللہ رب العزت سوال کرنے والے کے سوال کو خوش ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض, زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے مجھ سے سوال کرتے ہیں. کل یوم هو فی شان, میں ہر روز لوگوں کے کاموں میں ہوتا ہوں, ہر روز لوگوں کے کام کرتا ہوں, بیماروں کو شفا دیتا ہوں, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرتا ہوں, دکھ اور تکلیف میں مبتلا لوگوں کے دکھ اور تکلیفیں دور کرتا ہوں, مصیبت کے ماروں کی مصیبتیں دور کرتا ہوں. رب ذوالجلال پھر رات کے پہر میں آسمان دنیا پر آ کر بلاتا ہے, مانگنے والوں مجھ سے مانگو, کہاں ہو تم؟ مجھ سے سوال کرنے والوں, ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں؟ ہے کوئی مبتلا مصیبت کہ میں اسے عافیت عطا کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا یہ مانگے یہ مانگے؟ رب ذوالجلال خود بتاتا ہے اور آسمان دنیا پر آ کر آواز اور ندا دیتا ہے تاکہ کوئی اس سے مانگے. اللہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے. اور رات کے پچھلے پہر میں جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں, اللہ در دوست راہ کے شب باز کند, ایک دروازہ تب بھی کھلا ہوتا ہے. مانگنے والے کو اللہ پر یقین ہو, ہر دروازہ بند کر کے جب اس کی طرف آ جائے اور کہ مولا کریم مجھ پر سارے دروازے بند ہو چکے ہیں میرے مولا, میں کسی سے مانگ نہیں سکتا, میں تیرا ہوں, میں تجھی سے سوال کروں گا. سجدے میں سر رکھ کے اس سے سوال کرے, اللہ کی حمد کرے. طریقہ دعا یہ ہے کہ اللہ کی حمد کرے, اس کی ثنا کرے, اس کی تعریفیں کرے, اور جو الفاظ آتے ہیں اللہ سے کہ مولا کریم مجھے تو پتہ بھی نہیں تو کیسا ہے, تیری شانیں ہیں, اس کی حمد کے بعد درود پاک پڑھے, پھر اللہ سے جو مانگے گا رب ذوالجلال اسے عطا کرے. بالکل. فاضل صاحب آپ کیا کہیں گے, آداب کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ کئی لوگ جس طرح سے انہوں نے پہلی کہا شکایت کرتے ہیں کہ جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, تو اس میں آداب کا خیال رکھنا کیوں ضروری ہے, اور رکاوٹ کیا ہوتی ہے کہ دعا قبول نہیں ہو پا رہی ہوتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویری امپورٹنٹ کانورسیشن ونس اگین. دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا میں جلدی نہ کیا کرو, اور اس کے اوپر مزید بہت سے ورژنز ہیں جو محدثین لے کے آئے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا کہ دعا میں جلدی کا کیا مطلب ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو اس پہ صحابہ نے بھی کلام کیا, آقا کی طرف سے بھی جو تعلیمات آئیں کہ جو ہوتا ہے نا ایک دعا کے بعد میں فوری طور پہ اس کا کانسیکوینس نتیجے کا انتظار کرتا ہوں کہ میں نے اب کر لیا تو نتیجہ نہیں آیا. تو اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم کے تھرو یہ پیغام دیا, دعا میں جلدی نہ کیا کرو, بار بار مانگنا پڑے بار بار مانگا کرو. تو دعا میں سرکار دو عالم نے یہ بھی فرمایا گڑ گڑا کے مانگا کرو, رو کے مانگا کرو. اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے, بڑا انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ ہم دعا بھی نا رسمی طور پہ ریچولسٹکلی مانگتے ہیں. مطلب ریالٹی یہ ہے کہ مجھے اپنے باس پر اپنے خدا سے زیادہ یقین ہے. مجھے لگتا ہے میرا باس میرا کام کر دے گا, خدا پہ رسمی طور پہ یقین ہے, حقیقتاً یقین نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں تیرا تن روح سے نا آشنا ہے,
अजब क्या आह तेरी ना रसा है, तुम्हारी बॉडी में रूह नहीं है तो इसमें अजीब बात क्या है कि तुम्हारी आहें जो हैं उनकी पहुंच नहीं है कहीं, वो जाती नहीं है कहीं। तने बेरूह से बेजार है हक, खुदाए जिंदा जिंदों का खुदा है। जब हई और कयूम को पुकार रहे हैं तो हमारे अंदर भी तो वो जिंदगी की रमक होनी चाहिए ना जरा, जो उसको वो एक उसके पर मान होना चाहिए। मुझे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम याद आ रहे हैं। हमारे सूफिया ने इस वाक़े को बड़ा ग्लोरीफाई करके कोट किया है। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब नमरूद आपको आग में फेंक रहा था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मंजनीक के अंदर थे। उस दौर की वो जो एक तोप थी उसके अंदर आपको उन्होंने रखा हुआ था। एंड ही वाज अबाउट टू बी फायर्ड इन द फायर, उनको आग में फेंकना था मंजनीक के अंदर। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ पर एक बेयारो मददगार एक हालत है, एक बिल्कुल ही इसके बाद आगे मौत है और आग है और जनाब इब्राहीम को आग में फेंका जाएगा। जनाब जिब्रील अमीन आए तो उन्होंने फरमाया कि ए अल्लाह के खलील, अगर आपको कोई काम है तो मुझे बताएं, आई मे बी एबल टू हेल्प यू, मैं आपकी शायद कुछ मदद कर सकूं। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे काम तो है मगर तेरे से नहीं है। मैं जिस हाल में हूं मेरा खालिक मेरे वर्ड से भी ज्यादा मुझसे करीब है इस वक्त। मुझे लफ्ज भी बोलने की जरूरत नहीं है, मेरा रब मुझे जानता है। और इस यकीन के साथ हमारे फुकहा ने लिखा, मुहद्दिसीन ने लिखा, सूफिया ने लिखा, जनाब इब्राहीम इस यकीन के साथ जब उनको आग में फेंका जा रहा था, उनकी स्टेट बजाते खुद एक दुआ थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डायरेक्टली अपने हुक्म से आग को गुलजार में तब्दील कर दिया। सुभान अल्लाह। मसला ये है कि जब हमारे हदीस कुदसी के अंदर कहा गया कि मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, या कुरान में जैसे कहा गया कि मैंने कायनात को इसलिए पैदा किया है कि मेरी इबादत की जाए, लोग मुझे पहचाने, तो इबादत है रब की पहचान। आई हैव टू रिकग्नाइज गॉड, और गॉड की रिकग्निशन के सफर में दुआ सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल माइलस्टोन है कि मैं अपने रब पे डायरेक्टली कितना रिलाय कर रहा हूं। अगर तो मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस जेन्युइन है, मैं जेन्युइनली खुदा के पर रिलाय कर रहा हूं, तो जनाब जिब्रील जैसा वसीला भी होगा तो मैं उसको भी रिजेक्ट कर दूंगा और डायरेक्टली खुदा पे रिलाय करूंगा। ये है दुआ का एसेंस। हमारे यहाँ रस्मी दुआएं बहुत हो रही हैं। दुआ कबूल इसलिए नहीं हो रही कि दुआ रस्म है। जब दुआ रिचुअल से एक्चुअल होगी ना, माँ के सामने बच्चा गिड़गिड़ाता है ना तो माँ बेचैन हो जाती है। हमें कहा गया है कि रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। हम जरा गिड़गिड़ाएं तो सही और फिर देखें कि वो रब अपनी शान के लायक जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है वो कैसे अपनी ब्लेसिंग्स का नजूल करता है। जब ये फेथ के इस डिग्री पे हम आएंगे तब यकीनन दुआ कबूल होगी। जब रस्म है तो फिर तेरा तन रूह से ना आशना है, जब क्या तेरी ना रसा है, फिर आहें कहीं नहीं जाती। इसमें एक चीज़ एडिशन चाहिए, किसी की दुआ रद्द नहीं होती सिवाय इसके कि जिसका माल हराम है, जिसका लिबास हराम है, जिसके रिज्क में हलाल नहीं है, हराम की मिलावट है, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। अदरवाइज जो भी दुआ करता है बंदा, उसकी दुआ की कबूलियत की 3 शक्लें होती हैं। या तो ये कि जो उसने मांगा उसे वही मिल गया, या रब्बुल जलाल उसके बदले में उसको कुछ और अता कर देता है जिसको उसको अंदाजा भी नहीं होता, या अल्लाह ताला उसको उसकी किसी मुसीबत से छुड़ा देता है जो उसकी तरफ आने वाली होती है। या सबसे बेहतरीन कबूलियत का तरीका वो है कि क़यामत के दिन उठेगा और इतने ना करदा आमाल का सवाब होगा, कहेगा रब्बुल जलाल ये नेकियां तो मैंने नहीं की। फरमाया वो दुआएं जो दुनिया में कबूल नहीं हुई थी वो इबादत की शक्ल में और सवाब की शक्ल में ये हैं। तो बंदा हदीस पाक में आता है, बंदा कहेगा मौला करीम काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल हुई ना होती। दुआ हर वक्त मांगनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आमना, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? नहीं, मैं समझती हूँ इन लोगों ने एक तो बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, लेकिन अगर मैं अपनी ज़ात की बात करूँ तो मुझे तो दुआ पे बहुत ज़्यादा बिलीव है, और बल्कि मैं बड़ी अनकन्वेंशनल तरीके से दुआ मांगती हूँ। लोग यूजुअली वो एक सर्टन तरीका होता है, इबादत करो, ऐसे करो, सारी चीज़ें, तो मैं तो बैठ के कॉन्वर्सेशन उर्दू में भी हो जाती है, इंग्लिश में भी हो जाती है, और जो दिल में होता है मैं तो दुआ अल्लाह ताला से इसी तरह मांगती हूँ जैसे मैं बात कर रही हूँ,
کہ اللہ میاں یہ مسئلہ ہے, یہ ہوا ہے, فلاں نے یہ کر دیا ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا کرنا ہے. اینڈ پلس ایک اور چیز جو میری تھوڑی سی پرسنل بچپن سے ہے, اکثر میں نے سنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو میرے لیے بہتر ہے وہ کر دیں. بہت اچھی دعا ہے یقیناً, اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بہتری مانگنی چاہیے, لیکن میں اکثر جب دعا مانگتی ہوں تو میں اس سے زیادہ اپنی خواہش کا اظہار ضرور کرتی ہوں, اور میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے فلاں چیز چاہیے, اس کو میرے حق میں بہتر کر دیں. تو دیٹس ہاؤ آئی میک دعا. زبردست زبردست جی, ہماری خوبصورت سی گفتگو چل رہی ہے اور دعا کے اوپر بات چیت چل رہی ہے. ہم نے آگے چل کر دعا مانگنے کے طریقہ کار پر بھی بات کرتے ہیں, اور بالکل ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ دعا رد کر دی جاتی ہے. دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کے پاس ضرور آپ کے لیے جمع ہو جاتی ہے. ابھی ہم خیر رمضان میں ایک چھوٹی سی بریک پر جائیں گے, کچھ ہی دیر میں واپس آتے ہیں. رمضان میں خوش آمدید. موضوع پر واپس آنے سے پہلے آمنہ صاحبہ سے ڈسکشن کرتے ہیں کہ آمنہ صاحبہ سیاست میں کیسے آ گئیں, اور لائر ہونے کے ناطے پہلے آپ وکالت کی فیلڈ میں رہیں اور پھر کیا یہ اچانک ہوا؟ نہیں علی, بیسکلی میری جو دادی ہیں پارٹیشن کے ٹائم پہ وہ سیاست میں تھی, اور اس وقت 21 سال کی عمر میں جو قائد اعظم کی مسلم لیگ تھی اس کے ویمنز ونگ کو ہیڈ کر رہی تھی. سو کیونکہ میرا براٹ اپ دادی کے ساتھ ہوا, میں روز شام کو ان کے پاس جا کے بیٹھتی تھی اور ان سے لڑتی بھی تھی کہ آپ نے کیوں چھوڑی سیاست. سو بچپن سے ہی جب میں گریڈ 7th 8th میں تھی, ایک تو تب سے مجھے شوق تھا کہ میں نے سیاست میں جانا ہے. پھر کیونکہ آپ نے لاء کا پوچھا, تو لاء بیسکلی اس انٹینشن سے ہی کیا تھا کہ لاء وڈ بی اے گڈ بیس فار مائی پولیٹیکل کریئر. لاء کیا, لاء کے بعد تقریباً 10 سال پریکٹس کی, ساتھ ساتھ پالیٹکس بھی کی. 2013 میں جب میں نے گریجویٹ کیا تھا LLB کر کے, تو اسی وقت میں نے PMLN جوائن کی تھی, اور ساتھ میں لاء فرم میں کام بھی کر رہی تھی. سو اٹس بین اے 12-year جرنی ناؤ. تو آپ نے کوئی دعا کی تھی کہ آپ سیاست میں آئیں؟ ہم کہیں نہ کہیں جوڑ لیں گے اپنا ٹاپک. نہیں, دعائیں تو بہت زیادہ, اور الحمدللہ اتفاق ہے یا اللہ تعالیٰ کی مہربانی تو ڈیفینیٹلی ہے. کبھی کوئی دعا ایسی ہے ہی نہیں جو نہیں قبول ہوئی. ایسے ضرور ہوتا ہے کہ کبھی کبھار لیٹ پوری ہوتی ہے, جیسے 2018 کے الیکشن تھے تو اس وقت بھی آئی واز اے کینڈیڈیٹ, اس وقت بھی میں نے بہت ساری دعائیں کی تھیں. میرا نام تھا ابھی, بس کچھ چیزیں ہوئیں, دین آئی وڈریو, مجھے سرکمسٹانسز ایسے ہو گئے میں نے وڈرا کر لیا, اور اس وقت شاید فیل آئی ہوگی کہ نہیں قبول ہوئی, پر اب قبول ہو گئی. اور اب میں یہ سمجھتی ہوں, جو سب سے ضروری بات ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر 2018 میں اسمبلی کی ممبر بن گئی ہوتی تو میری شاید گروتھ رک جاتی وہاں پہ, کیونکہ جب آپ کو بہت چھوٹی ایج میں کوئی بہت بڑی چیز مل جائے نا, تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنے سیلف ایبزاربڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ گرو نہیں کر سکتے. تو 2018 سے 2024 تک جتنا کچھ میں نے سیکھا, میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے میرے اوپر کہ وہ دعا اس وقت نہیں اور اب قبول ہوئی, کیونکہ جو کچھ میں اب کر سکتی ہوں, جتنی میری لرننگ ہوئی اور ابھی بھی ہو رہی ہے, وہ شاید اگر 2018 میں اسمبلی میں آ جاتی تو نہیں ہو سکتی. تو ہاؤ از یور ایکسپیرینس سو فار پالیسی میکنگ میں آنا, اور پھر اس کے بعد لگتا ہے کہ چیزیں تبدیل کر سکتے ہیں ہم, اور آپ جس طرح سے آئیں تو اب تک کا کیسا ایکسپیرینس ہے نا؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ میں 2013 میں جب میں نے پالیٹکس جوائن کی, سردار ایاز صادق صاحب اس وقت اسپیکر تھے نیشنل اسمبلی کے, انہوں نے بیسکلی مجھے PMLN جوائن کرائی. میرے مینٹور بھی ہیں, استاد بھی ہیں, اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں میں نے ایسے ٹرین کرنا ہے کہ جب تم اسمبلی میں آؤ تو تم ایک ٹرینڈ پولیٹیشین ہو, اور ایسے نہیں کہ بس گھر سے اٹھ کے اسمبلی پہنچ گئی ہے. سو آل تھینکس ٹو ہم میں نے 11 سال نیشنل اسمبلی میں ٹائم, جب میرے پاس جب فری ٹائم ہوتا تھا مجھے کہتے تھے تم آ جایا کرو, تو میں جاتی تھی. میں نے میٹنگز اٹینڈ کی, میں نے بہت ساری لیجسلیٹو ڈرافٹنگ کی, تقریباً کوئی 6-7 ایسے لاز ہیں جو میں نے ڈرافٹ کیے. PMLN کی طرف سے جتنی بھی, ایون جب ہم اپوزیشن میں تھے تو جب گورنمنٹ بزنس آتا تھا اس میں جتنی امینڈمنٹس ہوتی تھی, آئی یوز ٹو ڈرافٹ دیٹ فار PMLN. سو وہ جو لیجسلیٹو انپٹ ہے وہ والا تو خیر وہی بات ہے کہ بہت عرصے سے چل رہا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی بہت فرق پڑتا ہے جب آپ کسی اور کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی میری آواز بنے اور جا کے یہ چیز پریزنٹ کریں, اور اب اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ اب ہم خود کر سکتے ہیں, تو بہت ڈفرینس ہے. اینڈ اسپیشلی پنجاب اسمبلی کی اگر میں بات کروں تو پنجاب اسمبلی میں, کیونکہ اس بار پہلے یوزلی پروونشل اسمبلیز ہمیشہ ذرا لیجسلیشن میں پیچھے رہتی تھی, پر اس بار ہمارے جو اسپیکر ہیں ملک احمد خان صاحب, وہ کیونکہ خود لائر ہیں اور بہت پروگریسو ہیں, ینگسٹرز کے ساتھ, خواتین کے ساتھ بہت زیادہ پروگریسو ہیں, بہت سپورٹ کرتے ہیں, تو ان کے ساتھ بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے.
1960s کے بعد اب پہلی دفعہ پنجاب اسمبلی کے جو رولز ہیں وہ امینڈ ہوئے اسپیکر صاحب کی قیادت میں, تو اس کی وجہ سے کام کرنے کا مزہ جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ آ رہا ہے. زبردست. چلیں موضوع رمضان کی روٹین کیا ہوتی ہے؟ ہمیں مطلب ہر ایک کو تو لگتا ہے کہ ہمارا ہی کام مشکل ہے اور دوسرے کا کیا ہے یار سیشن اٹینڈ کرنا. اور اس طرح آئی تھنک اگر آپ پیشن سے کریں, مشکل مجھے بالکل نہیں لگتا, لیکن یہ ہے کہ جس طرح بچپن میں رمضان گزرتا تھا, سحری افطاری پورا ایک فیسٹیول ہوتا تھا, سحری کے وقت بھی 2 گھنٹے پہلے اٹھتے تھے, وہ آپ لوگوں کی سحری ٹرانسمیشنز دیکھتے تھے, میں نے بہت سالوں سے نہیں دیکھی. سو یہ ہے کہ رمضان کی روٹین بس بزی بہت زیادہ ہے. اچھا, نماز تو آبویسلی پڑھتے ہیں, لیکن وہ جو لمبی لمبی نمازیں ہوتی تھیں, لمبی لمبی دعائیں ہوتی تھیں, عبادت ہوتی تھی, اس طرح سے کبھی کبھار میں جب اٹھتی ہوں سو کے تو بھول جاتا ہے, اسمبلی جاتی ہوں, سیشن میں جاتی ہوں, بھول جاتا ہے آج سحری کی تھی یا نہیں. اتنا ٹف, کیونکہ اتنی ہیکٹک. اینڈ نیند کا سب سے بڑا مجھے تو ہوتا ہے, جب 3 بجے پہلے ہوا کرتی تھی سحری تو وہ تو بڑا اچھا ٹائم تھا, آپ 3 بجے تک جاگتے رہے. 5 بجے تک جاگا بھی نہیں جاتا, اور اگر سو جاؤ تو پھر کھایا نہیں جاتا. تو میں تو مذاق کر رہی ہوں آج کل سب کو کہ میری آج کل فلائٹ اٹینڈنٹس والی روٹین ہے, ایک دن میں کھانا کھاتی ہوں اور ایک دن میں نیند پوری کرتی ہوں. سو وہ آلٹرنیٹ پہ چل رہی ہے. اچھا, اور کوئی میموریبل افطار آپ کو یاد ہو جب آپ باہر پڑھ رہی تھی اور خود کے لیے خود افطاری کبھی بنائی ہو کچھ؟ نہیں, آئی تھنک اصل میں پاکستان کا کلچر اس معاملے میں بڑا ڈفرینٹ ہے. جب افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے ہوتا ہے, سڑکوں پہ بھی ہم دیکھیں افراتفری مچ جاتی ہے, سب لوگ جلدی میں ہوتے ہیں, افطاری کا ٹائم ہو رہا ہے, لڑ بھی رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے, غصہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. بٹ باہر کے ملکوں میں رمضان, ایون جو مسلم ممالک ہیں, میں نے دیکھا کہ بڑا اسموتھلی چلتا ہے, لوگ کام بھی کریں. ایون کیب ڈرائیورس کو آپ دیکھیں, وہ انہوں نے اپنے پاس گاڑی میں کھجور اور پانی رکھا ہوگا, اذان ہوگی, وہ روزہ افطار کر لیں گے اپنی مرضی سے. سو آئی تھنک باہر کا رمضان بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور جو آپ نے خود سحری اور افطاری بنانے کی بات کی, تو سچی بات ہے میں نے کبھی خود کچھ نہیں بنایا ہے. میں جب امریکہ میں پڑھ بھی رہی تھی تو پورے 1 سال کی تعلیم کے دوران میں نے 2 دفعہ کھانا بنایا تھا, وہ صرف 2 عیدوں پہ تھا. اس کے علاوہ میرا کچن سے اتنی میری دوستی نہیں ہے. زبردست, بہت اچھا بنا تھا, بہت اچھا بنا تھا. بلکہ میرے سارے فرینڈس نے کہا کہ یار پاکستان کی یاد آ گئی تو ہمارے لیے کھانا بنایا کرو. میں نے کہا یہ ایسا مذاق نہیں ہو سکتا. چلے ناصر صاحب موضوع کی طرف واپس آتے ہیں. محمود و ایاز تو ایک ہی صف میں کھڑے ہیں خدا کے سامنے, لیکن جب کوئی بندہ جو کسی مقام پر ہے, معاشرے میں کسی مقام پر ہے, جب وہ دعا کرتا ہے تو کیا اس کو یاد رہنا چاہیے کہ وہ کس مقام پر ہے؟ کیونکہ وہ یہ سوچ کر کرتا ہے کہ مجھے ہی معاشرے میں یہ مقام ملا ہے, تو پھر اس کے بعد وہ دعا کرتا ہے. ایک عرض کروں, اللہ تعالیٰ کے حضور مانگنے میں جتنی عاجزی ممکن ہے, تذلل اور عاجزی اختیار کرے, اللہ رب العزت اتنی اس دعا کو قبول کرتا ہے. دعا کی قبولیت کے کچھ مقامات ہیں, ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. کسی پر اللہ کی نعمت دیکھیں تو فوراً وہاں اس کی نعمت کی بقا کے لیے اور اپنے لیے نعمت کا حصول, اس کی دعا مانگیں. سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا حضرت سیدہ مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے نا آپ نے, تو آپ نے فرمایا ان اللہ کی ہاذا, یہ کہاں سے آگے؟ تو انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ, اللہ کی طرف سے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ تو بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے. اس وقت آپ کے ذہن میں بات آئی میرے گھر میں اولاد نہیں ہے, تو وہ رب جو بے موسم پھل دیتا ہے, میں بوڑھا ہو گیا تو کیا اللہ مجھے اولاد دے گا؟ وہیں کھڑے قرآن مجید کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ, جب وہیں پر انہوں نے کھڑے کھڑے دعا کی تو رب ذوالجلال نے ان کی دعا کو قبول بھی کیا اور ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں نیک اور صالح بیٹا بھی عطا کیا. جس کا جتنا بڑی ذمہ داری ہے دنیا میں, جتنا بڑا مقام ہے, وہ اتنا بڑا ذمہ دار ہے. اس کی جواب دہی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے, اس کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں, اس کے سوالات اس سے پوچھے جانے والے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں. اسے زیادہ ڈرنا چاہیے اللہ کے حضور, زیادہ دعائیں کرنی چاہیے, زیادہ گڑ گڑانا چاہیے, کیونکہ وہ ذمہ داری زیادہ آ گئی. حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس کے علاوہ چند چیزیں جو میں تیزی سے بیان کر دوں. ایک تو یہ کہ تیزی سے جو دعا مانگے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ قبول نہیں ہوتی. آپ ٹائم نہیں دے رہے اللہ تعالیٰ کو اور مانگ رہے ہیں دنیا جہان کی نعمتیں, اور چلتے چلتے ویسے سرسری سے مانگ رہے ہیں, اور جب تک اللہ کے حضور بیٹھ کر پوری توجہ کے ساتھ وقت دے کر دعا نہیں کریں گے وہ دعا کنسیڈر ہی نہیں ہوتی, یہ ویسے ہی آپ نے کر دی. اور اگر آپ نے واقعی شوق سے دعا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ نے دعا کی وہ اللہ عطا کرتا ہے, اسی قدر گناہ معاف فرماتا ہے,
उसी कदर नेकियां अता फरमाता है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुन लो वो रब्बे ज़ुल जलाल ऐसी बारगाह है कि अगर सारे जिन और इंस अल्लाह से मांगने लग जाएं और अल्लाह ताला उन सारों को जो उन्होंने मांगा वो अता कर दे, फिर उससे बढ़कर भी अता कर दे, तो उसके दरियाए करम में इतना भी फ़र्क नहीं पड़ता जितना एक सुई के नाके को समंदर से डुबो के बाहर निकाले तो फ़र्क पड़ता होगा। अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता। रब्बे ज़ुल जलाल इन्ना हाज़ा लरिज़्क़ुना मा लहू मिन नफ़ाद, अल्लाह जो अता करता उसकी अताओं में कोई कमी नहीं है, इसलिए पूरे यकीन के साथ गिड़गिड़ा कर उसे सवाल करे। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि मैंने कभी, मुझे इस बात की परवाह नहीं होती कि मेरी दुआ कबूल हो रही है या नहीं हो रही, बस मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि मैं अल्लाह से शौक़ से मांग रहा हूँ या नहीं। वो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक वाक़या अचानक ही बस मेरे जहन में आ गया। एक शख्स अल्लाह ताला से बातें कर रहा था, मौला करीम मैं तेरी कंघी करूँ, अगर तू मेरे पास हो तो मैं तुझे सुरमा लगाऊँ, अल्लाह से शौक़ की बातें कर रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम को नापसंद हुई कि अल्लाह की शान तो इससे बहुत बड़ी है, तुम ये क्या बात कर रहे हो, उसे चुप करवा दिया। वो चरवाहा था, जब आगे गए अल्लाह से कलाम हुआ तो रब्बे ज़ुल जलाल फरमाया, तुम्हें पता है मूसा मुझे उसकी बातें अच्छी लग रही थी, वो जो मेरे साथ लाड कर रहा था। ऐसे अल्लाह से लाड करना चाहिए, अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए, तो अल्लाह ताला चाहिए, दुआ करनी चाहिए। और जब हम वापस आएंगे, अभी हम ब्रेक पर जा रहे हैं, वापस आएंगे तो हम प्रोफेसर फाज से ये सवाल करेंगे कि जब भी दुआ के लिए हाथ खड़े होते हैं तो मादी चीज़ें और दुनियावी चीज़ें ही क्यों मानी जाती हैं? ब्रेक के बाद आ सकते हैं। गोड़ियां जगते छावां लभदियां नहीं, टुर जावण एक वार ते मावां लभदियां नहीं, है टुर जावण एक वार ते मावां लभदियां नहीं। ओ पुत्तर पावें लख जहान तो मंदे ने, मावां आखण सारे जग तो चंगे ने, होर किसे तो इंज वफावां लभदियां नहीं, टुर जावण एक वार ते मावां लभदियां नहीं। ओ मां दे वांगू किन्ने दर्द वंडाना ऐ वही बुआ खड़के किन्ने आना ऐ वही रोले पाना कावां लभदियां नहीं, टुर जावण एक वार ते मावां लभदियां नहीं। धुप्पां दा नी डर मैनू छावां मेरे नाल ने, हाय लोको मेरी मां दियां दुआवां मेरे नाल ने। अज जो भी मैनू जग ते मिलिया मां दियां हैन दुआवां, एवें नहीं मैं कहंदा फिरदा मावां ठंडियां छावां, मेरे सिर दी ठंडी छां मेरी जन्नत मेरी मां। और बाप सारी उम्र क्या करता है, अपनी हस्ती अपनी आन भी वेच दिंदा, बच्चियां लई अपनी जात भी वेच दिंदा,
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਨਿਕਲਣ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਵਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ। ਬਾਪ ਕਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਟੁੱਟਣ ਦੇਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਦੇਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਂਦੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਨਿਕਲਣ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਵਾਂ ਬਾਪ ਦੀਆਂ। ਬਾਪ ਮਰੇ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਵੀਰ ਮਰਨ ਕੰਡ ਖਾਲੀ। ਮਾਵਾ ਬਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ, ਕੌਣ ਕਰੇ रखवाली। लोको मेरी मां दियां दुआवां मेरे नाल ने। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। इमरान अयूब साहब, आपने क्या समा बांधा है, और हर आंख नम हो गई है जो इस वक्त स्टूडियो में है या जो ऑडियंस हमारी सुन रही है। मैं ये सोच रही हूँ माँ की शान और माँ की दुआएं। फ़ाज़ साहब, हम दुआ का ज़िक्र करें, माँ का ज़िक्र ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। और माँ की मांगी हुई दुआ उसकी औलाद के लिए कितनी फैज़ वाली, कितनी बरकत वाली होती है, ज़रा इस पर तो रोशनी डालें। कोई शक नहीं जी, वो हमारे जस्टिस साहब अक्सर फरमाते हैं कि बाप जो है, हर बाप अपने बच्चे के लिए जुनैद वक्त है, और हर माँ अपने बच्चे के लिए राबिया असर है। अरे तो हम जो बाहर से विलायत ढूंढना चाह रहे हैं, बाहर से जो हम फैज़ लेना चाह रहे हैं, हमारे घर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 लाइट हाउसेस हमें इनायत किए हुए, बेशक। और जो बेलौस अंदाज में, यानी इन हस्तियों की जो दुआ औलाद के लिए होती है, वो तो आसमान चीर देती है। और जैसे अगले दिन हम यहाँ पे कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, यानी बेटा जो है वो नादान है, बेटा जो है वो जहन्नुम के रास्ते पे जा रहा है, और सरकार दो आलम कह रहे हैं इसकी माँ को लेके आओ, अगर वो माफ़ कर देगी तो फिर ये जहन्नुम से बच जाएगा। पेरेंट्स की दुआएं जी क्रिटिकल हैं, और पेरेंट्स की दुआ यकीनन औलाद को हासिल करनी चाहिए। आजकल सितम ज़रीफ़ी ये है कि औलाद के पास तो पेरेंट्स के पास बैठने को वक्त नहीं है, तो पेरेंट्स से दुआएं कब लेंगे वो। तो ये एक अलहदा से मेरा ख्याल है, पूरा मुस्तकिलन एक टॉपिक है जिसमें हम ब्रेक के बाद शायद प्रॉब्ली इस पर ज़्यादा डिटेल में बात कर सकते हैं। अभी ब्रेक का वक्त हुआ है, और माँ तो ऐसी हस्ती है कि वो दूर भी हो जाए और चली भी जाए तब भी अपनी शफ़क़त का साया आपके ऊपर कायम रखती है। ब्रेक पर जाएंगे और उसके बाद अपनी गुफ्तगू को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। खैर रमज़ान में खुश आमदीद। और अब आपको लिए चलते हैं अपने किचन में और देखते हैं कि शेफ़ मारवी आज हमारे लिए क्या बना रही हैं। ओवर टू यू मारवी। थैंक यू सो मच हिनायन अली। आज भी मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ अपने इस किचन सेगमेंट में, और हमारे साथ ताउन किया है डालडा कुकिंग ऑयल ने। जहाँ मामता वहाँ डालडा, डालडा दे रहा है बहुत ही अच्छी बचत, सेहत और बचत साथ साथ। तो आज जो रेसिपी मैं आपके लिए बना रही हूँ वो है बहुत ही मज़ेदार एंड बहुत ही हेल्दी, क्योंकि रोज़ों में हम बहुत ही लो एनर्जी फील करते हैं। तो मैंने सोचा आज आपके लिए बहुत ही एक न्यूट्रिशियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लाती हूँ। आज मैं बना रही हूँ पालक चिकन विथ क्रीम, जो कि बहुत ही मज़ेदार और यमी सी बनेगी, क्योंकि बच्चे अमूमन पालक नहीं खाते हैं शौक़ से। आप ये रेसिपी बनाएं और उनको खिलाएं, क्योंकि हमें रमज़ान में मोस्टली ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। इसके लिए मुझे चाहिए होगी 1/2 kg चिकन, हमें स्पिनच चाहिए होगा, पालक जो कि बहुत ही हेल्दी है, सॉल्ट, पेपर, अदरक लहसुन का पेस्ट, अनियन, टोमेटो और जिंजर गार्लिक। अब हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं। मैं अपने स्टोव को ऑन कर लेती हूँ, ग्लैम गैस का। इसके लिए मुझे चाहिए होगा कुकिंग ऑयल, माय वन एंड ओनली फेवरेट कुकिंग ऑयल, डालडा कुकिंग ऑयल।
بہت ہی ہیلدی اینڈ بہت ہی نیوٹریشیس ہے یہ. آپ خود بھی یوز کریں, اپنی فیملی کو بھی ڈالڈا کوکنگ آئل ہی یوز کروائیں. اس کو ہم تھوڑا سا گرم کر لیں گے. اس میں ایڈ کر دوں گی انینس. انینس کو ہم اچھی طرح سے سوتے کر لیں گے. اس کو تھوڑا سا ریڈ ہونے دیں گے. یہ بہت ہی ہیلدی ڈش ہے. آپ کیونکہ بچے پالک کھا نہیں رہے ہوتے ہیں اور آپ ان کو سبزیاں ایسے کھلا نہیں سکتے, تو آپ ان کو چکن یا مٹن میں ایڈ کر کے دیں گے تو وہ بہت ہی شوق سے کھا لیں گے. اور پالک تو بہت ہی زیادہ ہیلدی ہے, ویری رچ ان آئرن. تو جن کو آئرن ڈیفیشنسی ہے وہ پالک اپنی ڈائٹ میں ایڈ کریں, اور ہر وقت ہیلدی اینڈ آپ بہت ہی انرجی فیل کریں گے اپنے اندر اف یو ایڈ اسپینش ان یور ڈائٹ. اس کو ہم ہلکا سا ریڈ ہونے دیں گے. اور ڈالڈا کوکنگ آئل میں آپ کو کوئی بھی کھانا ہیوی نہیں لگتا بالکل بھی, کیونکہ یہ ہمارے میلز کو رکھتا ہے بہت ہی لائٹ, اور کولیسٹرول فری ہے یہ. ہائی بلڈ پریشر ہو, کولیسٹرول ہو, آپ ڈالڈا کوکنگ آئل ہی یوز کریں. اس کو ہم اچھا سا ریڈ کر لیں گے. آپ اس کو بون لیس چکن سے بھی بنا سکتے ہیں, میں بٹ بونز والی چکن یوز کر رہی ہوں. آپ اس کو چاہیں تو بون لیس چکن سے بنائیں, چاہیں تو ود بون بنا لیں. ویری بیسک انگریڈینٹس کے ساتھ یہ بن جائے گی, ریڈی ہو جائے گی. یہ ہمارے ہلکے سے سوتے ہو جائیں گے, تو ان کو ہمیں بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا. اس میں ایڈ کر دوں گی ہماری چکن. اچھا سا فرائی کر لوں گی. اس کا ہلکا سا کلر چینج ہوگا, ہلکا سا پنکش کلر ہوگا, تو پھر ہم اس میں اپنے اسپائسز ایڈ کر لیں گے. اس میں ہم ڈال دیں گے ادرک لہسن کا پیسٹ. مجھے ادرک لہسن کا پیسٹ بہت پسند ہے تو میں تھوڑا زیادہ ڈالتی ہوں, آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا. اس کو میں فار 1 or 2 منٹس کور کر لوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی سبروسو کے بہت ہی مزیدار سے چکن سموساز. سبروسو کی بہت اچھی رینج ہے اور وہ دے رہا ہے ہمیں ریڈی ٹو کوک بہت ساری چیزیں. تو آج جو میں بنا رہی ہوں وہ ہوں گے چکن سموساز. اس کے لیے میں فرائی پین میں آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیتی ہوں. جب تک ہماری چکن اس میں تھوڑی سی گل جائے گی اور تھوڑی سی فرائی ہو جائے گی, جب تک میں سبروسو کے اپنے سموسوں کی تھوڑی سی تیاری کر لوں. جب تک ہمارا آئل گرم ہوتا ہے ہم اپنی چکن کو چیک کر لیتے ہیں. اس میں ہم ٹومیٹوز ایڈ کر دیں گے. اب ہم اپنے اسپائسز بھی اس میں ایڈ کر لوں گی. اس میں مجھے چاہیے ہوگا سالٹ اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ, لال مرچ پاؤڈر. اس کو یہ بہت ہی کم اسپائسز میں بنے گا, بٹ بہت ہی بیسک سی ریسیپی, بٹ بہت ہی ہیلدی بنے گی یہ. اب میں اس میں دھنیا پاؤڈر ایڈ کر دوں گی. ہم نے نمک, لال مرچ, دھنیا پاؤڈر, یہ بہت ہی بیسک سی 3 انگریڈینٹس کے ساتھ آپ کی بہت ہی مزیدار سی ریسیپی بن جائے گی, جو کہ بہت ہی زیادہ ہیلدی ہوگی. اس کو اچھا سا ٹاس کر لوں گی میں.
اور اس میں ہم واٹر یوز نہیں کریں گے کیونکہ چکن اپنا بھی پانی چھوڑتی ہے، اور جب میں اس میں پالک ڈالوں گی تو پالک اپنا بھی پانی چھوڑے گی، تو یہ اسی میں کوک ہو جائے گی. اور یہ ہمیں بہت زیادہ فل آف گریوی چاہیے نہیں. یہ آپ نان کے ساتھ سرو کریں یا رائس کے ساتھ سرو کریں، دونوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار لگے گی. اس کو اچھا سا فرائی کر لیا. اب اس میں ڈال دوں گی پالک. پالک کو میں اس میں ایڈ کر کے مکس کر کے اور اس کو کور اپ کر لوں گی. پالک کو ویسے بھی ہمیں اتنا زیادہ اوور کوک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کسی بھی ویجیٹیبل کو اگر آپ اوور کوک کریں گی تو اس کی اپنی نیوٹریشنز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. تو کبھی بھی آپ کسی بھی ویجیٹیبلس کو اوور کوک نہیں کیا کریں. اس کو میں کور کر دوں گی جب تک میں چیک کر لیتی ہوں. اگر میرا آئل گرم ہو گیا ہے تو ہم اس میں بہت ہی مزیدار سے سبروسو کے چکن سموساز میں بنا لیتی ہوں. ان کے بہت ہی فلیورز میں چکن سموساز اویلیبل ہیں اور بہت ساری دوسری چیزیں بھی ریڈی ٹو کوک جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. اور اپنے افطار میں اپنے لیے ایک ایز پیدا کرنے کے لیے کہ آپ کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑے گا، اونلی آپ نے نکالا، فرائی کیا، ان مزیدار سبروسو کے الگ الگ طرح کے آئٹمز ریڈی ہو جائیں گے. آج جو میں بنا رہی ہوں وہ ہے چکن سموسا. اس کو ہم فرائی کر لیں گے. اگر آپ کو اس کو زیادہ ہیلدی بنانا ہے تو آپ اس کو ایئر فرائی میں فرائی کر لیں. ایئر فرائی کر لیں اور اس کو ڈیپ فرائی نہ کریں. یہ دونوں ہی آپشنز میں آپ کے بہت ہی مزیدار سے بنیں گے. سبروسو کے چکن سموساز. چلو کہ افطار میں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہوں جو بہت ہی کوئک بن جائیں اور بہت ہی مطلب کم ٹائم ہمیں کچن میں اسپینڈ کرنا پڑے. تو یہ آپ سبروسو کے ریڈی ٹو کوک چیزیں آپ لے کے رکھ لیں، آپ وہ بنا لیں. یا یہ جو ریسیپی میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بھی بہت زیادہ جلدی اور ہیلدی اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے. یہ دیکھیے اس کا اپنا پانی بھی اس نے چھوڑ دیا ہے. اس کو کوک کرتے رہیں گے جب تک کہ یہ اچھی طرح سے تھوڑا سا گل جائے گی. بٹ اس میں ہمیں ایکسٹرا پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر آپ کو لگے کہ آپ کو ڈالنا ہے، بٹ مجھے پرسنلی یہ بہت زیادہ گریوی والی پسند نہیں ہے. سکس ٹو 7 منٹس میں ہمارے سموساز بھی ریڈی ہو جائیں گے. ہمارا ایک فل میل ہیلدی پلیٹر بن جائے گا. سبروسو کے سموسا اینڈ پالک چکن وتھ کریم. ڈش آؤٹ کرنے کے لیے میں پلیٹر لے آتی ہوں اپنا. اپنی چکن کو ہم چیک کر لیتے ہیں.
کو آپ کور کر دیں. یہ چکن آپ سب چیزیں ڈال کے اگر آپ اس کو 15 منٹس کے لیے کور کر دیں گے تو بھی یہ آپ کے لیے بن کے ریڈی ہو جائے گی. اس میں ہلکا ہلکا سا کلر آ گیا ہے. میں اوور فرائی نہیں کرنے ان کو بالکل بھی. سموسے ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں. ہمارے بہت ہی مزیدار سے سبروسو کے چکن سموساز تو یہ یہاں پہ ریڈی ہو گئے ہیں. اس کو میں ادھر رکھ دیتی ہوں جب تک ہم اپنے چکن کو چیک کر لیتے ہیں. سی دس اپنا ہی پانی میں یہ پک گئی ہے. اس میں ہم نے کوئی ایکسٹرا واٹر نتھنگ کچھ بھی ایڈ نہیں کیا. اب اٹ ڈپینڈس کہ آپ اس پہ کتنی کنسسٹنسی کی گریوی اس کو رکھنا چاہتے ہیں. ویسے تو یہ تھک گریوی کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے. اس میں میں اوپر سے تھوڑے سے گرین چلیز ایڈ کر دوں گی. جو بھی میں ریسیپیز آپ کو بتاتی ہوں وہ یہ ایسی ہوتی ہیں کہ بہت ہی کوئک بن جائیں اور آپ افطار سحر میں بہت ہی ایزیلی بنا سکیں. اس میں ہم دھنیا ایڈ کر دیں گے. گارنشنگ اور پریزنٹیشن از ویری نیسیسری. آپ جو ہیں گارنشنگ پریزنٹیشن کے بغیر آپ کی کوکنگ کمپلیٹ نہیں ہوتی. اس کو میں تھوڑی سی دیر اور ڈھکوں گی. دین میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی. بہت ہی مزیدار سے چکن سموساز میں باربیکیو ساس کے ساتھ سرو کروں گی. اور جب تک ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں چکن بھی ہماری آلموسٹ ریڈی ہے. اب اس اسٹیج پہ میں اس میں ایڈ کروں گی ملک پیک فل ڈیری کریم جو کہ اس کے فلیور کو کرے گا بہت ہی زیادہ انہینس. آپ ملک پیک کی کریم کسی بھی چیز میں ڈالیں یہ آپ کے فلیور کو آپ کی ڈش کی فلیور کو بہت زیادہ انہینس کرتی ہے. اس میں آپ 2-3 ٹیبل اسپونس بھر کے کریم ڈالیں کیونکہ یہ ہے پریزرویٹو فری. ملک پیک ڈیری ہمیں دے رہا ہے نو پریزرویٹوز کے ساتھ ساری چیزیں. اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کریم کی وجہ سے اس کا کریمی ٹیکسچر بہت ہی مزیدار سا کریمی یہ پالک چکن ہماری ریڈی ہے. جسٹ نان کے ساتھ گرم گرم کھائیں اور یم. یہ دیکھیں کتنی مزیدار سی ہماری کریمی پالک چکن ریڈی ہو گئی ہے. بس کریم ایڈ کر کے ہم اسٹوو کو آف کر دیں گے اور میں ڈش آؤٹ کر دوں گی. یہ ہماری بہت ہی مزیدار سی پالک کریمی چکن اور سبروسو کے سموساز وتھ باربیکیو ساس ریڈی ہے. آپ انجوائے کریں اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ کو کیسی لگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. خیر رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. وقار احمد ملک روز کسی سماجی ایشو پر بات کرتے ہیں. آج دیکھتے ہیں وہ کس موضوع پر بات کر رہے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں وقار احمد. اسلامی احکامات پر جب آپ عمل پیرا ہوتے ہیں تو اس کا کیا باہمی تعلق نکلتا ہے نفسیاتی صحت کے ساتھ؟
ہم اس سیگمنٹ میں بات کریں گے. اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ حسد ہے. حسد کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں بڑی سختی سے اس کی سرزنش بھی کی گئی ہے, اس کو ڈسکریج بھی کیا گیا ہے, اور یہاں تک کہا گیا کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. مزید یہ کہ جو حاسد ہے اس کے حسد کا جو شر ہے, حاسد کا جو شر ہے, اس کے حسد سے پیدا ہونے والا جو شر ہے اس سے محفوظ رہنے کے حوالے سے دعا کی تلقین کی گئی. تو یہ حسد بنیادی طور پہ کیا ہے, اس کے کمپوننٹس کیا ہیں, کوگنیٹو کمپوننٹ ہے یا مختلف اس کے جو کمپوننٹس ہیں ان پہ بات کریں گے. کوپنگ اسٹریٹجیز, اس حسد سے بچا کیسے جا سکتا ہے, اسلام کیا کہتا ہے کہ حسد سے کیسے بچنا ہے, آج جدید نفسیات جو ہے وہ کیا کہتی ہے کہ حسد سے کیسے بچنا ہے. اور حسد جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہمارے لیے, سوسائٹی کے لیے اوورآل, ایک فرد کے لیے بھی زہر قاتل ہے, اوورآل سوسائٹی کے لیے, معاشرے کے لیے بھی زہر قاتل ہوتا ہے. مزید ہم اس پہ بات کریں گے کہ جو سیاحت ہے اس کا کیا تعلق ہے, ٹورزم کا کیا تعلق ہے حسد کو کم کرنے کے حوالے سے یا ختم کرنے کے حوالے سے, اور پھر علم کا کیا تعلق ہے, یعنی جیسے جیسے آپ کا علم بڑھتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ جتنا علم آپ کا بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا آپ کے اندر یہ والی جو چیز ہے حسد کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. حسد جو ہے ایک ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک بالکل ایک نیچرل, ایک فطری ایک ایموشن ہے, ایک ایسا جذبہ ہے جس کو ہم بالکل فطری جذبہ کہہ سکتے ہیں. ایولیوشنری جتنے بھی ہم ارتقائی مراحل ہم اس میں سے گزر کے آئے ہیں تو اس کے اندر یہ جو کچھ ایسے ایموشنز ہیں جنہوں نے سروائیول میں ایک کردار ادا کیا, اب اس میں اینگر بھی ہے, غصہ بھی ہے, وہ بالکل ایک نیچرل ہے. اسی طرح جو حسد ہے وہ بالکل ایک نیچرل ہے. اب نیچرل سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو, یعنی اس طرح غصہ ہے تو ہم اس کو نیچرل ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, بلکہ اینگر مینجمنٹ کی طرف جاتے ہیں کہ اینگر کو کیسے مینیج کرنا ہے اور ریلیشن شپس بچانے ہیں اور اپنا معیار زندگی بہتر کرنا ہے. بالکل اسی طرح جو حسد ہے اس کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ حسد سے کیسے بچنا ہے اور کیسے اپنا معیار زندگی بہتر کرنا ہے. حسد جو ہے وہ بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو انسیکیورٹی کی وجہ سے ہے, عدم تحفظ کی وجہ سے ہے. وہ انسیکیورٹیز جو ہیں اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں, یعنی وہ انسیکیورٹیز ہیں وہ فیئر ہے, خوف ہے, اور اس میں یہ وہ چیزیں ہیں جو کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ دوسرے کے پاس جو چیز ہے اس کو دیکھ کے اس کے اندر ایک ایسا احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک تو احساس یہ ہے نا کہ وہ جو چیز اس کے پاس ہے وہ مجھے مل جائے, یہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. ایک یہ احساس پیدا ہونا کہ اس حد تک ایک ایسی ہیٹ ویو کا جنم لینا کہ اس کے پاس جو ہے وہ کیوں ہے اور اس کے پاس سے بھی ختم ہو جائے یا پھر وہ مجھے مل جائے, یہ وہ نیگیٹو ایموشن ہے جس کا ہم جب شکار ہوتے ہیں تو یہ آف کورس ریلیشن شپس کے بھی ظاہر قاتل ہے, ہماری معیار زندگی کو بھی بہت بدتر کر دیتا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی لرنڈ بیہیویئر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر والدین جو ہیں وہ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں, یا والدین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جب غصہ کرتے ہیں تو وہ باقاعدہ ایک غلط زبان استعمال کرتے ہیں, بلکہ تشدد تک اتر آتے ہیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اسی طرح وہی بچہ جو ہے وہ اگر آپ کے اندر حسد کی اس حوالے سے کنٹینٹ موجود ہے اور آپ کی گھر میں ہر وقت جو گفتگو ہے وہ حسد کے حوالے سے ہو رہی ہے, یعنی دوسرے لوگوں کے حوالے سے یہ ہو رہی ہے کہ ان کے پاس ایسا کیوں ہے, تو اس کے اندر بھی ایک لرننگ یعنی لرنڈ بیہیویئر کے طور پہ بھی آتا ہے بچوں کے اندر. تو جتنا یعنی کلچرل یا سوشل معاشرتی کردار ہے وہ اس میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کر رہا ہے. اگر ہم کمپوننٹس اس کے دیکھیں, یعنی جیلسی کے جو کمپوننٹس ہیں وہ 3 ہیں, یعنی کوگنیٹو ہے, اس میں یعنی عقلی حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں, ہم اس کو جذباتی ایموشنل حوالے سے کہہ سکتے ہیں, اور پھر بیہیویئرل یعنی عملی حوالے سے کہہ سکتے ہیں. کوگنیٹو حوالے سے آف کورس جتنا آپ کے عقل جو ہے اس کے پاس جتنا ڈیٹا ہوتا ہے کہ دوسرے کے پاس کیا ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے, اس کا جو حساب کتاب ہے, جمع تفریق ہے, یہ اس کا وہ کمپوننٹ ہے. پھر ایموشنل کمپوننٹ ہے جس کے اندر وہ آپ کے اندر ایک ایسی ہیٹ ویو جنم لیتی ہے کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے اور میرے پاس کیوں نہیں ہے. اور تیسرا جو ہے وہ بیہیویئر میں آ جاتا ہے جہاں پہ انسان جو ہے وہ باقاعدہ ایکٹ میں یعنی عمل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کے پاس یہ چھن جائے, اور اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے, اس طرح کی پلاننگ, اس طرح کی منصوبہ بندی کرنا شروع کر دیتا ہے. تو آپ جان سکتے ہیں کہ یہ کس قدر ٹاکسک, کس قدر زہر آلود چیز ہے. اس طرح کا رویہ ہے جو کہ معاشرے میں جب سرایت کرتا ہے, یہ فرد کی اپنی زندگی جو ہے اس کو جہنم بنا دیتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر وہ انسان جس کے پاس علم ہے اس سے آپ یہ جذبہ ایموشن یہ کر سکتے ہیں, یعنی ایک رش کر سکتے ہیں کہ جتنا اس کے پاس علم ہے یہ میرے پاس بھی علم ہو. ایک یہ اس کا جواز ہو سکتا ہے. اور دوسرا جواز یہ ہے کہ کسی انسان کو اگر دولت ملی ہے اور اس دولت کو وہ درست طریقے سے استعمال کر رہا ہے تو اس کے حوالے سے بھی ایک ایسا ایموشن پیدا ہونا کہ کاش میں بھی ایسا کر سکوں. یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے چھن جائے, میں ایسا کر سکوں. یہ وہ 2 جواز ہیں. اب اس میں جو علم والا ہے اس کے حوالے سے کیوں ہے, جیسے جیسے آپ کا نالج بڑھتا ہے آپ ایکچولی چیزوں کو فار گرانٹیڈ نہیں لیتے. مثال کے طور پہ اگر آپ ہیومن بایولوجی سے واقف ہو جائیں, یہ آپ کے اندر جتنے بھی سسٹمز چل رہے ہیں آپ چھوڑ دیں باقی تمام سسٹمز کو, صرف
صرف آپ اگر دل کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ ہارٹ جو ہے وہ کیسے دھڑکتا ہے، دل دھڑکتا کیسے ہے، اس کی ایک بیٹ کا مطالعہ کر لیں تو صرف وہی جو ہے آپ کو ان چیزوں سے نکال جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک بلیسڈ فیل کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دل دھڑک رہا ہے یہ تو میرا دماغ کام کر رہا ہے، مجھے اچھی صحت ملی ہوئی ہے، یہ تمام جو اندر فیکٹریز لگی ہوئی ہیں اور ہمہ وقت کام کر رہی ہیں، برین اٹ سیلف ایک کتنی پیچیدہ چیز ہے، کانشیسنس کیا کمال ہے، یہ تمام چیزوں کو جب آپ گفٹ کے طور پہ ان کو بلیسنگ کے طور پہ لیتے ہیں تو پھر یہ جو بہت ہی جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن سے عمومی طور پہ انسان حسد کار ہوتا ہے، وہ دنیاوی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن جن چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں ان سے اگر آپ واقف ہو جائیں، مثال کے طور پہ آپ کاسمولوجی سے واقف ہو گئے، آپ کو معلوم ہو گیا کہ کتنی بڑی کائنات ہے، اس کے اندر ہمارا جو ملکی وے ہے وہ کیا ہے، اس کے اندر ہمارا جو سولر سسٹم ہے وہ کیا ہے، پھر یہ کتنا خوبصورتی سے یہ سب کچھ کام کر رہا ہے، کیا توازن ہے، اور اس توازن کو بھی آپ اپریشیٹ کرتے ہیں، ہیومن بایولوجی کو بھی آپ اپریشیٹ کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو جب آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ گنجائش رہتی ہی نہیں ہے کہ آپ حسد کر سکیں یا آپ کسی نیگیٹو ایموشن اس طرح کا پال سکیں، کیونکہ آپ کے اندر وہ نیگیٹو ایموشن رہے گا ہی نہیں، کیونکہ وہ چیزوں کی وقت نہیں رہے گی جن سے عمومی طور پہ انسان حسد کر رہا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے یا کسی کے پاس ایسی چیز ہے، ان کی وقت نہیں رہے گی، بلکہ آپ اپنے آپ کو بہت بلیسڈ فیل کریں گے، بہت ایسا فیل کریں گے، اور چیزوں کو جن کو آپ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ہر وقت ان کو آپ اس طرح نہیں لیں گے بلکہ ان کا شکریہ ادا کریں گے۔ تو یہ علم کا بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ ہم اگلے سیگمنٹ میں مزید یہ بات کریں گے کہ اس کی کوپنگ اسٹریٹجیز کیا ہو سکتی ہیں، حسد سے ہم کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں، اور اسپیشلی اس کا ٹورزم کے ساتھ کیا تعلق ہے، سیاحت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ بہت شکریہ۔ رمضان میں خوش آمدید جناب، آپ نے وقار احمد ملک صاحب کا سیگمنٹ بھی دیکھ لیا ہے حسد کے اوپر، اور کیا خوبصورت گفتگو وہ کر رہے تھے۔ کچن میں آج کیا بن رہا ہے یہ بھی آپ جان چکے ہیں، اب ذرا ہم اپنے ٹاپک پر واپس آتے ہیں، اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ آمنہ حسن شیخ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے پروفیسر صاحبان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور دعا ہمارا ٹاپک ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ناصر صاحب، ایک تو یہ کہ دعا میں آمین کہنے کی کیا فوائد ہیں، اور آمین جو ہے دعا پر کہا جاتا ہے، اس کی کیا برکت ہے، اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں، ذرا ان پر روشنی ڈالیں۔ ہاں، بہت زبردست بات ہے۔ آمین اٹ سیلف ایک اور دعا ہے۔ اچھا، اے اللہ قبول فرما، رب تقبل منا، یہ یعنی ایک اور دعا ہے۔ ایک شخص نے دعا کی، اس کے اوپر جواب میں آپ پھر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس دعا کو قبول فرما۔ یہ خوبصورت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام ایسے ہی کرتے تھے، جب کبھی کوئی دعا دیتا تو آقا علیہ السلام فرماتے آمین، اور رسول اللہ جب دعا دیتے تو صحابہ کرام کہتے تھے آمین۔ وہ مشہور حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام جب ممبر پر تشریف فرمانے لگے تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری پر آمین، تیسری پر آمین۔ جب وہ لوگوں نے پوچھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس طرح جبریل امین دعائیں کر رہے تھے، ان میں ایک چیز یہ تھی کہ جس نے رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ ہلاک ہو جائے، آمین۔ دوسری چیز کہ جس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں لے سکا وہ ہلاک ہو جائے، آمین۔ تیسری چیز جس کے سامنے آپ کا نام لیا گیا اور اس نے درود پاک نہیں پڑھا آپ کا نام نامی سن کر تو وہ ہلاک ہو گیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ تو آمین ہمیشہ کہنا چاہیے، جب کبھی کوئی دعا دے اس پر آمین کہیں، اپنی دعا بھی پڑھے تو اس کے بعد بھی آمین کہیں۔ اور فاضل صاحب آپ بتائیے، وہ ایک سوال جو رہ گیا تھا وہ مادیت کے بارے میں، کہ لوگ جب بھی دعا کرتے ہیں تو اپنی صحت کی نہیں کرتے، خوشحالی کی نہیں کرتے، رشتوں کی بقا کے لیے نہیں کرتے، بلکہ یا جو پھر ایک کرتے ہیں تو تھوڑا بعد میں کرتے ہیں، پہلے سمجھ کے، یعنی یہ سبھی کی بات نہیں کرتے، ایک خاص پرسنٹیج جو بہت بڑی پرسنٹیج، خاص ریشو کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ جو سسٹم ہے پیسے کا یہ تو انسان نے خود بنایا نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو نہیں ہے۔ تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ جب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں اس سسٹم سے ہی حاصل کرنے کے لیے کیوں اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگتے؟ بہت ہی انٹرسٹنگ سوال۔ دیکھیں، اس پہ ہمارے صوفیاء نے بڑی انٹرسٹنگ کانورزیشن کی ہے۔ جیسے جیسے آپ کی اللہ رب العزت کی معرفت بڑھے گی، آپ کی دعاؤں کی نیچر، ورڈز، ٹیکسٹ بدلنا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ ادنا درجے پہ ہیں تو دعا ایک اور طرح سے نکلے گی، جب آپ اعلیٰ درجے پہ ہیں دعا اور طرح سے نکلے گی۔ دعا بنیادی طور پہ کیا ہے؟ دنیا ہے کہ دعا یہ ہے کہ میں خدا کے سامنے سرنڈر کرنا چاہ رہا ہوں، ٹوٹل سبمیشن میں جانا چاہ رہا ہوں۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درجے پر تو یہ ہمیں تعلیم دی کہ بھئی جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے دعا کرو۔ ایک لیول یہ بھی ہے کہ جوتے کا تسمہ یعنی مائکرو لیول تک
رب العزت ہی دے سکتا ہے, اور کوئی قوت ہے ہی نہیں جو جوتے کا تسمہ بھی وہی فراہم کرے گی. اور دوسرا لیول یہ ہے کہ ہمارے عرفاء نے کہا, احادیث کے اندر موجود ہے, امام زین العابدین مجھے یاد آ رہے ہیں, امام محمد الباقر یاد آ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ الہ العالمین میں دعا اس لیے کرتا ہوں کہ تیرے حبیب کی سنت ہے, ورنہ میں کون ہوتا ہوں تجھے اپنے بارے میں مشورہ دینے والا. جو تیرا ڈیسیژن میرے بارے میں ہے وہ میری دعا سے بھی سپیریئر ہے. تم میرے بارے میں میرے سے زیادہ بہتر فیصلہ کرو گے. میں ویسے ایٹ اے لائٹر نوٹ بات کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں جی میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے ڈی ایم جی افسر بنا دیں, میں میرے لیے بڑی سپیریئر چیز ہے, میں ڈی ایم جی آفیسر بننا چاہتا ہوں. اللہ کے ارادے میں اللہ مجھے کوئی سینئر منسٹر بنانا چاہتے ہیں, اللہ مجھے بیوروکریسی سے اوپر اٹھانا چاہتے ہیں, تو میری سوچ چھوٹی ہے, میرا عرفان کم ہے, تو میری دعا کی نیچر اور ہے. اگر میں اس لیول پہ آ جاؤں کہ الہ العالمین جو تو چاہتا ہے, اور آئی نو دس فور اے فیکٹ کہ تیری چاہت میرے حق میں میری چاہت میرے حق سے سپیریئر ہوگی, تو دعا کا لفظ ٹیکسٹ میننگ بدلنا شروع ہو جائے گا. تو جو میری طرح کے کمزور لوگ ہیں, عام مسلمان ہیں, ہمارا کام ہے جو ہمیں ڈیزائر سامنے نظر آ رہی ہے ڈیسٹینیشن, ہم اللہ سے, کیونکہ اپنی بندگی کا اظہار ہے نا, میں نے اپنی بندگی کا اظہار کرنا ہے, تو میں تو مانگوں گا, اور میں آف کورس دنیاوی چیزیں بھی مانگتا ہوں, کمزور ایمان والا ہوں, مادی چیزیں بھی مانگتا ہوں, اور مانگ تو اللہ سے ہی رہے نا, لیکن جیسے جیسے معرفت رب بڑھے گی, کمپریہنشن آف آل مائٹی بڑھے گی, تو عرفاء نے لکھا ہے بعض اوقات تو سائلنس بھی ایک دعا ہوتی ہے. اچھا, دعا میں ایک مان بھی ہوتا ہے نا, رب تعالیٰ کے پر فیتھ. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بدر کے دن دعا کی تھی, اس کے جو الفاظ ہیں ان کے اندر ایک عجیب مان چھپا ہوا تھا. الہ العالمین یہ 313 میل لے آئے, اگر یہ مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. یہ دعا کے الفاظ دیکھ لیں, پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں, علماء دین سن رہے ہیں اس پروگرام کو. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا مان تھا اپنے ساتھیوں کے اوپر, اور اتنا مان تھا دعا کی قبولیت اور سرنڈر کے اوپر, کہ رب العزت ہو نہیں سکتا کہ اس دعا کو رد کرے, اور وہ دعا رد نہیں ہونی تھی, نہیں ہوئی, اور وہ 313 کے لیے فرشتے اتر آئے اور فرشتوں نے ان کو ہیلپ کی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات جو میں اس پہ ایڈ کروں گا, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا جامع دعا مانگا کرو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جامع دعا کیا ہوتی ہے؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع دعا وہ ہوتی ہے, الفاظ کم ہوتے ہیں مگر وہ بڑے بڑے میننگز کو کیپچر کر لیتی ہے. یہ جو دعا ہم طواف کے اندر بھی پڑھتے ہیں کہ مجھے دنیا کی بھی بھلائی عطا کر, آخرت کی بھی بھلائی عطا کر, یہ ساری چیزیں کیپچر کر لیتی ہے. اس میں میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا وکیل بنا لیا, ایڈوکیٹ بنا لیا. جو بیسٹ چیز ہے وہ مجھے ملے گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی. مجھے اپنی چوائسز ڈکٹیٹ کرنے کی خدا کی بارگاہ میں ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس سارے معاملے کا تعلق ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گاڈ کانشسنس کے ساتھ ہے. جس درجے کی گاڈ کانشسنس اور شعور ہے ویسے الفاظ منہ سے نکلنا شروع ہو جائے. ارے واہ, میں کوئکلی چاہوں گی کیونکہ افطار کا وقت ہونے والا ہے لاہور میں, تو جو روزے سے پہلے کی دعا ہے اس کے اوپر اگر آپ لوگ روشنی ڈالیں گے. میں آپ کو دے کچھ مقامات ہیں فرض نماز سے, یعنی اذان اور اقامت کے درمیان دعا رب ذوالجلال قبول فرماتا ہے. بارش جب ہو رہی ہو اس وقت دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. کعبہ پر پہلے نظر پڑنے کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے. روزے کی افطار کے وقت میں, اور آخری روزے کے دن جب ہم وہ منا رہے ہوتے ہیں چاند رات, اس دن دعا قبول ہوتی ہے. عید کے ایام میں دعا قبول ہوتی ہے. جمعہ کے دن میں دعا قبول ہوتی ہے. رب ذوالجلال کی یہ مقامات ہیں. اور پھر یہ کہ سب سے بڑی بات, مظلوم کی دعا رب ذوالجلال کسی صورت رد نہیں فرماتا. دعوت المظلوم آقا علیہ السلام نے فرمایا مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ایک بات, سوری میں آپ کی قطع کلامی کے لیے معذرت, جو ہمیں پہلے کرنی چاہیے تھی, لازمن کرنی چاہیے تھی. دعا کا مستقل ادب یہ ہے کہ اول و آخر درود پڑھا جائے. درود پاک کے بغیر, سرکار دو عالم کی حدیث ہیں کہ درود پاک دعا کو ونگز عطا کرتا ہے. تو ہم اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے اور درود سے دعا کو مزین کریں گے تو انشاءاللہ دعائیں تو قبول ہو ہی رہی ہیں, لیکن یہ زیادہ بہتر انداز ہے. اور یہ ہمیں درود خود اعلیٰ درجے کی دعا ہے نا, کہ بندہ اللہ کو پکارتا ہے اللہم اے میرے اللہ, اور آگے دعا کرتا ہے کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج. وہ تو اللہ پہلے سے بھیج رہا ہے. اللہ فرماتا ہے چل اب اپنی بات بتاؤ, جو تم نے ایک بات کرنی ہے.
وہ تو میں آلریڈی کر رہا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. پھر جب اللہ تعالیٰ سے انسان دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے کہ اس نے پہلے مجھ سے میرے حبیب کے لیے مانگا، پھر اپنے لیے مانگا، تو جو اس نے مانگا اس کو عطا کر دیا جائے. تو رب ذوالجلال اس کو عطا اور جو چیز کی دعا کریں اس کے لیے محنت کرنا بھی شرط ہے. آپ گاڑی پر بیٹھ کے پشاور کی طرف رخ کر کے اور دعا کریں یا اللہ میں کراچی پہنچ جاؤں، تو یہ دعا کبھی قبول نہیں ہوگی. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. افطاری تک اگر بات آئی گئی ہے تو آمنہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میموریبل افطار کوئی جس طرح سے ہم بچپن میں کہا کرتے تھے کہ اس وقت کی بڑی ہیپننگ کی فیسٹیوٹی ہوتی تھی افطاری کی، اور سب مل بیٹھ کر جب افطار کیا کرتے تھے، وہ یاد رہا ہمیں تب سے. آپ کو کچھ یاد آتا ہے اپنے بچپن سے کوئی میموریز، یا ابھی کی جو افطاریاں وہ کتنی زیادہ تیز ہو گئی، کتنی فاسٹ ہو گئی ہے روٹین؟ ہے نا، بہت زیادہ. آج 11واں روزہ ہے اور میرا خیال ہے 11 میں سے تقریباً 7 روزے میرے آپ لوگوں کے ٹی وی چینلز پہ کھلے ہیں. یا پوسٹ افطار شو ہوتا ہے یا پری افطار شو ہوتا ہے. سو وہ جو ہوتا تھا کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے اور اس طرح سے بالکل مصروفیت. بلکہ مجھے آج اس لیے مزہ آ رہا ہے کہ ہم سیاست کے علاوہ کوئی بات کریں، کیونکہ جنرلی جب شوز بھی ہوتے ہیں تو دے آر آل پولیٹیکل شوز. سو آئی تھنک افطار اب وہ بس جیسے فہد نے دعا کے بارے میں کہا تھا، میں سمجھتی ہوں میرے لیے افطار کا وہ ہو گیا ہے کہ اب وہ ایک ریچول بن گیا ہے کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوا، آپ کھانا کھا لو والی چیز. پر وہ جو سیلیبریشن ہوتی تھی نا افطار کی، سب بلا رہے ہوتے تھے گھر میں اکٹھے بیٹھ کے، سو اس چیز کو میں جینوئنلی میں بہت مس کرتی ہوں. اس چیز کو بہت مس کرتے ہیں اور ہم بھی بہت مس کرتے ہیں. پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ جو بڑے بزرگ ہیں وہ چلتے پھرتے اور آپ کو دعا دے دیا کرتے تھے. اور اب جب بھی کوئی بزرگ جس کی کچھ نافرمانی ہم سے ہی کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی، تو دعا کی بجائے بد دعا نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اچھا مجھے ویسے نہیں ملی، I would consider myself lucky. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو اب وقت ہوا ہے کہ کچھ ہی دیر میں افطار کا وقت ہو جائے گا، اور آپ افطاری کیجیے اور اس میں اپنے لیے دعا کرنا نہ بھولیے، ملک کے لیے دعا کرنا نہ بھولیے، ہمارے لیے دعا کرنا نہ بھولیے گا. آپ افطار کیجیے، افطار کے بعد حاضر ہوں گے. رمضان میں خوش آمدید. امید ہے خیر خیریت سے آپ نے اپنی افطاری کر لی ہوگی، اور لاہور کی جناب افطاری ہو گئی، تھوڑی دیر میں کراچی کی بھی افطار. بالکل تھوڑی دیر میں کراچی میں بھی افطار ہو جائے گا. اور اس کے بیچ ہی ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت کا اپنے پینل میں موجود پروفیسر صاحبان اور جو ہماری خصوصی گیسٹ ہیں آج آمنہ صاحبہ، ان سے گفتگو کے جو آخری پیغامات، آخری پہلے سوشل میڈیا کے جو سوالات ہیں چاہیں گے وہ، کیونکہ جو سوشل میڈیا کا نمبر ہے وہ اسکرین پر جی مستقل چل رہا ہے. آپ اپنے سوالات یا کوئی بھی جیسی چیز جو آپ پروفیسر صاحبان سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ ہم بھیج سکتے ہیں، ان سے پوچھیں گے. نمبر 0320141638 ہے. اور فاصل عزیز سکھر سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ وسوسہ کیا ہوتا ہے، اور اگر انسان کے دماغ میں کوئی وسوسہ اٹھے تو اس سے چھٹکارا کیسے پایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ پورا ایک اسپریچول سائیکالوجی کا سبجیکٹ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی اس میں موجود ہے. اس میں ہمیں محدثین کی جانب سے جو اس کے پر اشارات ملتے ہیں، وسوسہ نیگیٹو سورس سے ہے، اور وہ ایک نیگیٹو سورس شیطان بذات خود ہے. نمبر 2 آپ کا نفس ہے، اور نمبر 3 مائنڈ کی اپنی ڈسوننس ہے. یہ 3 لیولز ہیں، یہ 3 درجے ہیں جہاں سے کوئی نیگیٹو خیال آتا ہے. اس میں سب سے زیادہ بہرحال شیطان کی جانب سے ہی ہے. یعنی شیاطین جو ہیں وہ آپ کو ایسی تھاٹس، ایسی وائبز آپ تک پہنچاتے ہیں. اور پھر حضرت علی حجویری نے اس کے اوپر یہ بات کی کہ بعض اوقات شیطان صرف تھاٹ پلانٹ ہی کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کا نفس اس کو فردر نرچر کرتا رہتا ہے، ڈیولپ کرتا رہتا ہے. اور ارباب صوفیاء کے ہاں وہ جو تزکیہ ہے قرآن کے اندر بھی ہے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فنکشن میں سے ایک فنکشن ہے کہ نبی پاک تزکیہ فرماتے ہیں. تو تزکیہ نفس کے جو معاملات ہیں وہ وساوس سے مقابلہ کرنے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. فوری طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موعظتین پڑھا کریں. آپ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیں. آپ سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے دم کیا کریں. وساوس کو کرب کرنے کا یہ بڑا شافی، فوری، تیر بہدف علاج ہے. اس کے علاوہ بھی صوفیاء کی بہت سی پریکٹسز ہیں، صحابہ کے بہت سے اوراد ہیں جو بتائے گئے ہیں، مگر میرا خیال ہے یہ وہ ایک کوئک فکس ہے کہ اگر ہم عادت بنا لیں. آیت الکرسی بھی اس میں ہیلپ کرتی ہے. یہ 2-3 ہیں جن کے بارے میں احادیث میں تاکید آئی ہوئی ہے. مگر یہ نیگیٹو سورس سے آنے والی وائبس، تھاٹس، فیلنگز ملٹیپل لیولز پہ ہو سکتی ہیں.
اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے. اور ناصر صاحب, احمد رضا ہے جیک بات سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ اچھے اور برے خواب میں کیا فرق ہے اور کیسے اس میں فرق کر سکتے ہیں, اور کیا یہ کسی چیز کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے, اشارہ کر رہا ہوتا ہے کسی؟ دیکھیں, بنیادی طور پر تو خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو آتا ہے, اور یہ نبوت کے حضور علیہ السلام نے فرمایا 46واں حصہ ہے نبوت کا. بعض اوقات اللہ تعالیٰ خواب کی صورت میں گائیڈ کرتا ہے, لیکن کچھ چیزیں بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کا خوف, خیال, خواہش یہ بھی خواب کی شکل بن جاتی ہیں. اگر آپ کسی چیز سے ڈرتے ہیں یا کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں یا کسی چیز کا ہر وقت خیال کرتے رہتے ہیں, وہ خواب میں آ جاتا ہے. یہ کوئی گائیڈ کرنے والا خواب نہیں ہوتا, یہ آپ کہہ لیں کہ اضغاث و احلام قرآن نے ان کو کہا کہ یہ سورہ یوسف میں کہ ایسے خواب ہیں جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. لیکن اگر کسی چیز کا آپ کا خوف بھی نہیں, یہ تین خے, خوف, خیال, خواہش اگر نہیں ہے, اس کے علاوہ سے کوئی ایسی چیز آ گئی ہے, تو پھر آپ اس کو کسی ایسی پرسنالٹی کے سامنے رکھیں جو واقعی تعبیر و رؤیا کا علم جانتا ہو. ادروائز ایک دوسرے کو سنا کے پھر ان کی تعبیرات نہ کریں. حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پرندے کے پروں پر ہوتا ہے خواب, یعنی ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے, معلق ہوتا ہے. جب آپ اس کی تعبیر کر کے فکس کر دیتے ہیں تو پھر جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. ایسے اپنے خواب کو فکس نہ کریں. بعض اوقات آپ کو زیادہ بڑی نعمت ملنی ہوتی ہے اور آپ اس کی تعبیر کر کے اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں, اور بعض اوقات ایسا ہے کہ کوئی جھوٹا خواب بیان کرے اور اس کی کوئی تعبیر کر دے, اور وہ بھی انسان کے حق میں برائی کی صورت میں پوری ہو جاتی ہے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے دو لوگوں نے اپنا خواب پیش کیا تھا. ایک نے کہا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے اسے کھا رہے ہیں, اور دوسرے نے کہا کہ میں اپنے بادشاہ کے لیے شراب نچوڑ رہا ہوں. تو آپ نے دونوں کو خواب بتایا تھا. جس نے کہا تھا میرے سر پر پرندے نوچ رہے ہیں اور روٹیاں رکھی ہیں, تو آپ نے فرمایا تم پھانسی لگو گے. تو اس نے کہا تھا میں نے تو یہ خواب دیکھا ہی نہیں تھا, میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا. تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ڈٹرمن ہو گئے, فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, جو تم نے پوچھا میں نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا, اب تم نے یہ خواب دیکھا یا نہیں دیکھا. تو خواب بہرحال جس کو پوچھیں وہ خواب کی تعبیر کا علم جاننے والا ہو, ویسے ہی ایک دوسرے کو سنا کر اور اس کی اپنی مرضی سے منمانی تعویلات کرنا یہ بہرحال ایک مذاق ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک فکرہ صرف ایڈ کرنا چاہوں گا, اپنے ویل وشر کو ہی صرف خواب بتایا کریں, اچھے خواب بھی, بشارتوں والے بھی, کیونکہ خواب کے بارے میں جو حسد یا جیلسی والے لوگ ہیں وہ اگر اپنے دل میں بھی نیگیٹو خیال آپ یا خیال کی تعبیر کر رہے ہیں آپ کے خواب کی, تو وہ بھی اس کے بھی وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ اپنے والد گرامی کو بھی بتایا, تو آپ نے فرمایا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک, اپنے بھائیوں کو نہ بتانا چونکہ وہ حسد کرتے تھے. تو پھر جب ان تک پہنچی بات تو پھر جو ہوا سب نے دیکھا. ٹھیک. آمنہ صاحبہ, ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. خیر رمضان میں آپ نے ہمیں وقت دیا, ہماری ٹرانسمیشن کو آپ نے 4 چاند لگائے, بڑی خوبصورت ڈسکشن آپ نے کی. اتنی ینگ ایج میں ایک پولیٹیشین ہیں آپ, اور آپ جیسے ہی لوگ ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں اور اس ملک کے لیے کچھ نہ کچھ ڈیفینیٹلی وہ کریں گے. کوئی پیغام خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے, ویمنس ڈے بھی گزرا ہے, ہم نے اس پر بھی باتیں تو بہت ساری کی جاتی ہیں. کام آپ کو لگتا ہے کہ آج کل کی جو ہماری لڑکیاں ہیں they are capable enough کہ وہ اس طرح کے ہر فیلڈ میں آگے ہمیں دکھائی دے رہی ہیں؟ ایک تو تھینک یو سو مچ, اٹس بین اے پلیجر ٹو بی آن یور ٹرانسمیشن. اور جیسے میں نے کہا کہ مجھے بہت مزہ آیا کینڈیڈ کانورسیشن کر کے, اور خواتین کو جتنی بھی اسپیشلی ینگ گرلز ہیں ان کو میں ایک ہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ وہ سب کچھ کر سکتی ہیں, ان کو کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے. بہت مشکلیں آئیں گی, بہت پرابلمز آئیں گی, لیکن اگر آپ ڈٹرمنڈ رہیں گے, اگر آپ اپنے ایمبیشنز کے اوپر جو ہے وہ قائم رہیں گے, تو اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا اور آپ کو کامیابی ملے گی. اور پروفیسر فہد, کوئی اینی لاسٹ ورڈز؟ نہیں, الحمدللہ جی میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ آئی ایم سو پراؤڈ آف دس ٹرانسمیشن. رمضان میں میرے خیال میں بہت اچھا الحمدللہ ایجوکیٹڈ کانٹینٹ جو ہے وہ الحمدللہ پروڈیوس ہو رہا ہے. یہاں پہ کوئی مار دھاڑ نہیں ہے, الحمدللہ مل جل کے ایک اچھے انداز میں, جس طرح آمنہ بھی فرما رہی ہیں, کینڈیڈ کانورسیشن ہو رہی ہے الحمدللہ. میں ذاتی طور پہ بڑا آئی فیل ویری ہیپی وین آئی گو ہوم. ناصر صاحب, میں کہتا ہوں افطار کا وقت ضائع نہ کرے, کوئی بھی شخص ضائع نہ کرے. جہاں پر بھی ہیں, آپ اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں, آپ آفس میں بیٹھے ہیں, آپ گھر میں, اس وقت کو دعا میں مصروف رکھیں, اپنے آپ کو دعاؤں میں مصروف رکھیں. اس وقت اللہ اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے کہ ان کو بھوک بھی لگی ہوئی ہے, ان کو پیاس بھی لگی ہوئی ہے, ٹینک سامنے پڑا ہے لیکن یہ پی نہیں رہے. تو یہ جو ہے نا, یہ اللہ فرشتوں کو, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے میری اجازت کا انتظار کر رہے ہیں, میری اجازت کا انتظار. اس وقت میں رب ذوالجلال بہت لاڈ کے ساتھ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے روزے جو ہیں ہمارے خیر خیریت سے گزرے جی, ماشاءاللہ سے دوسرے عشرے کا پہلا روزہ
روزہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے اور وقت پتہ ہی نہیں چل رہا کہ رمضان میں کس طرح سے اڑ رہا ہے، پر لگا کر وقت اڑ رہا ہے اور روزے جو ہے وہ گزرتے جا رہے ہیں. اس وقت کو ضائع مت کیجئے، اپنے لیے دعائیں کیجئے اور برکتیں رحمتیں جتنی آپ سمیٹ سکتے ہیں آپ سمیٹیں. میں اپنے پینل کا شکریہ ادا کروں گی، دونوں پروفیسر صاحبان کا، عمران ایوب صاحب آپ کا بھی، آمنہ حسن شیخ صاحبہ آپ کا بھی. ہم آپ سے ابھی اجازت چاہیں گے، آپ سے ہماری ملاقات کل ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور جاتے جاتے ہم ریکویسٹ کریں گے عمران ایوب صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول پیش کریں. مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. درِ اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. مدینے کی وہ گلیاں ہیں جہاں حسنین کھیلے ہیں. مدینے کی وہ گلیاں ہیں جہاں حسنین کھیلے ہیں. مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی، مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی. مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے. نبی کے ذکر کی محفل